لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین الحمدللہ رب العالمین. جی، مرکب اضافی میں آج ہم صفت کا استعمال کریں گے کہ مرکب اضافی میں صفت کیسے استعمال ہوتی ہے. جیسے کہ میں آپ کے سامنے ایک جملہ لکھتا ہوں، ایک مرکب لکھتا ہوں، اللہ کا رسول، اور یہ مرکب اضافی ہے. اس کی ڈائریکٹ میں بنا رہا ہوں کیونکہ اب الحمدللہ آپ دیکھ چکے ہیں رسول اللہ. اب میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کا عظیم رسول، اللہ کا عظیم رسول. اب یہ بات یاد رہے کہ جو صفت ہوگی وہ ہمیشہ آخر میں آئے گی. تو صفت کو تو ہم نکال لیتے ہیں، پہلے ہم نارمل بنا لیتے ہیں ان دونوں سے. رسول اللہ، رسول اللہ ہی آ گیا. اب ہم نے اینڈ پہ لگانی ہے صفت. صفت ہم بیسیکلی جس کی صفت ہوگی اس کی اعرابی صورت وہی رکھی جائے گی. مثال کے طور پہ رسول اللہ، ہم پہلے العظیم لکھ لیتے ہیں. العظیم میں نے کیوں لکھا؟ کیونکہ اللہ کا عظیم رسول، اس صورت میں یہ جو صفت ہے یہ رسول کی بیان کی جا رہی ہے. تو رسول یہاں پہ معرفہ ہے نمبر ایک، اور پھر یہ حالت رفع میں ہے اس وقت. تو میں نے اس کو معرفہ بنا دیا، الف لام کے ساتھ لکھا، اور میں اس کی اعرابی حالت پیش کے ساتھ لکھوں گا کیونکہ رسول اللہ العظیم یہ حالت رفع میں ہے. اب اگر ہم اس جملے کو چینج کریں، اس مرکب کو، میں یہاں پہ لکھ دوں عظیم اللہ کا رسول، تو یہاں پہ آئے گا یہی ویسے کا ویسے لکھا جائے گا، لیکن یہ زیر ہو جائے گا کیونکہ صفت اب کس کی ہو گئی؟ اللہ کی. رسول اللہ العظیمی، عظیم اللہ کا رسول. اب یہ حالت جر ہمیں بتا رہا ہے کہ اس وقت یہ صفت اللہ کی ہے، اور اگر یہ ہو پیش یہاں پہ لگا دوں تو یہ صفت چینج ہو جاتی ہے اور یہ صفت چلی جاتی ہے مضاف کی، یعنی رسولوں کی. تو یہ بہت ٹیکنیکل ہے، بڑا خوبصورت ہے کہ صرف ایک پیش اور زیر آنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صفت کس کی بیان ہو رہی ہے. اگر میں اب اور کوئی ایک مرکب لے کے آؤں، استاد کا محنتی شاگرد، استاد کا محنتی شاگرد. اب استاد کا محنتی شاگرد، اس میں محنتی صفت ہو رہی ہے اور صفت کس کی ہے؟ شاگرد کی. پہلے ہم مرکب اضافی بنا لیتے ہیں. یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمدللہ. آج ہم ایک اور مرکب کے ساتھ ہیں. اس سے پہلے ہم نے مرکب توصیفی پڑھا، پھر ہم نے مرکب اضافی شروع کیا. آج ہم نے مرکب اشاری شروع کرنا. یہ ہمارا تیسرا مرکب ہے. اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا مرکب آ جائے گا. مرکب اشاری میں بھی اشارے کا استعمال ہے، لیکن یہ تھوڑا سا مختلف ہے. جیسے کہ ہم نے اشارے پڑھ لیے ہیں مکمل، ہاذا ہاذانی ہاؤلائی، ہادیہی ہاتانی ہاؤلائی، ذالکا ذانکا اولائکا تلکا تانکا اولائکا. وہ اشارے ہم نے پڑھے، لیکن اس کو ہم نے کیسے استعمال کیا کہ یہ کتاب ہے. اس میں مبتدا کیا ہے؟ یہ، اور خبر کیا ہے؟ یہ کتاب. اب جملہ چینج ہوگا، اب مرکب اشاری بنے گا. مرکب اشاری کس طرح سے بنے گا؟ یہ کتاب، یہ اس وقت ایک مرکب ہے، یہ کتاب. اب یہ کتاب کے بارے میں اب مزید خبر آئے گی، یہ کتاب خوبصورت ہے. اب اس صورت میں آپ دیکھیں کہ مبتدا خبر کیا ہے. اس صورت میں یہ کتاب مرکب اشاری ہے آپ کا، اور مبتدا بن رہا ہے، اور خوبصورت ہونا اس کی خبر ہے. باتیں وہی ہیں، بس تھوڑا سا چینج ہوا ہے. اب اس صورت میں آپ نے کیسے بنانا ہے
کتاب چونکہ کتابن ایک مذکر ورڈ ہے، میں اشارہ لاتا ہوں ہاذا اس کے لیے، ہاذا الکتاب، اب مجھے اس طرح سے بنانا مرکب اشاری، کیونکہ اشارہ معرفہ ہے. جب اشارہ معرفہ ہے تو یہ اس میں کیا کہلاتا ہے؟ یہ کتاب کہلائے گی مشار الیہ، مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اشارہ پلس مشار الیہ بن گیا مرکب اشاری. ھذا الکتاب جمیل، ھذا الکتاب جمیل، یہ کتاب خوبصورت ہے. ھذا الکتاب جمیل، یہ اس وقت مرکب بن گیا ہے، مرکب اشاری. اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا یہ کتاب ہے، وہاں پہ یہ مبتدا تھا، کتاب ہونا خبر تھا. وہاں کیا کہہ رہے تھے؟ ھذا کتاب. اب کیا ہو گیا کہ اب یہ قلم ہے، ھذا قلم. اب میں کہتا ہوں یہ قلم خوبصورت ہے، اس صورت میں یہ قلم خوبصورت ہے. یہ قلم آپ کا مبتدا بن رہا ہے اور خوبصورت ہونا خبر بن رہا ہے، تو میں کہوں گا ھذا القلم جمیل. اب میں کہتا ہوں یہ دو قلم، یہ دونوں قلم خوبصورت ہیں. ھذان القلمان جمیلان، ھذان القلمان جمیلان، یہ دونوں قلم پرانے ہیں. ھذان القلمان قدیمان. اب اگر میں اس کو جمع کر لیتا ہوں، یہ سب قلم خوبصورت ہیں. اب دیکھیں جملہ چینج ہو گیا، یہ قلم خوبصورت ہیں. اب یہ جمع بن گیا، یہ قلم آپ کا مبتدا، خوبصورت ہیں خبر. اب اس کے لیے ہم بات پڑھ چکے ہیں، وہی جمع غیر عاقل کے لیے واحد مؤنث کا اشارہ. ھذہ الاقلام، ھذہ الاقلام جمیلۃ. اب خبر بھی واحد مؤنث لائی جائے گی. ھذہ الاقلام جمیلۃ، یہ بھی آپ کی خبر واحد مؤنث لائی جائے گی. یہ باتیں ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں، اور چونکہ غیر عاقل آ گیا اس لیے یہ ایسا ہوا. اگر میں اس جملے پہ اب یہاں پہ لکھوں، میں دوبارہ سے کچھ ایگزامپل دیتا ہوں. یہ مسلمان نیک ہے، مبتدا آپ کا یہ مسلمان، خبر نیک ہے. اس میں یہ اشارہ اور یہ مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اب یہ آپ کا چونکہ مرکب اشاری ہے تو کیا بن گیا؟ ھذا المسلم، ھذا المسلم صالح، ھذا المسلم صالح. اب اگر یہ ہو یہ دو مسلمان نیک ہیں، ھذان المسلمان صالحان، ھذان المسلمان صالحان. اگر یہ ہم جمع میں کر لیں، یہ مسلمان نیک ہیں، یہاں پہ آ جائے گا ھؤلاء المسلمون صالحون. چونکہ یہ عاقل کی جمع ہے اس لیے یہاں وہ قاعدہ نہیں ہوگا، وہ صرف غیر عاقل کے لیے ہے. الحمدللہ ہم نے یہ بنایا. اب اگر میں کہوں وہ مسلمان نیک ہے تو ذالک المسلم صالح، وہ سب مسلمان نیک ہیں. اولئک المسلمون صالحون، مؤنث کے لیے کیا ہو جائے گا؟ تلک المسلمۃ صالحۃ، اولئک المسلمات صالحات. قاعدہ آپ نے سمجھ لیا، جملے بنانا مشکل نہیں ہوگا. یہاں پہ ایک چھوٹا سا قاعدہ، چھوٹا سا ایک پوائنٹ مزید آ گیا کہ جو قرآن پاک کی آپ کے سامنے آیت آئے گی وہاں پہ لکھا ہوا ہے ذالک الکتاب. کیا پڑھتے ہیں آپ؟ الف لام میم ذالک الکتاب. اب ذالکہ کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ. تو لفظی ترجمہ تو اس کا بن گیا وہ کتاب. لیکن یہ بات یاد رہے کہ جب آپ قرآن پاک کا ترجمہ سورہ بقرہ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کتاب، بلکہ اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے یہ عظیم الشان کتاب. یہ عظیم الشان کتاب. اس میں ایک پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ عرب میں جب کسی چیز کی اہمیت کو بڑھانا ہوتا ہے تو اس کے لیے قریب کی چیز کے لیے بھی دور کا اشارہ کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ یہ بہت خوبصورت قلم ہوگا اور میں کسی عرب کے گروہ میں بیٹھا ہوں تو میں کہوں گا ذالک القلم.
تو جو ہی میں کہوں گا ذالک القلم تو وہ سب کے سب متوجہ ہو جائیں گے. ابھی ان کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ اس میں کیا لگا ہوا ہے, لیکن وہ اس اٹینٹیو ہو گئے کہ ان 3 قلموں میں سے اس قلم کی کچھ نہ کچھ اہمیت ہے. جو ہی میں کہوں گا ذالک القلم تو ان سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ اس کا مطلب کوئی اہم بات آنے والی ہے, کوئی بڑی بات آنے والی ہے, یہ قلم کو خاص ہے. میرے ساتھ کوئی آدمی کھڑا ہے اور اس کو کوئی نہیں جانتا, تو بہت سارے وہاں پہ لوگ موجود ہیں, میں اس کا تعارف کروانا چاہتا ہوں. تو میں جو ہی کہوں گا ذالک الرجل, تو جو ہی میں کہوں گا ذالک الرجل تو وہ فوراً سے اٹینٹیو ہو جائیں گے کہ اس کا مطلب یہ کوئی بڑا آدمی ہے, یہ کوئی اہمیت والا آدمی ہے. پھر اس کے بعد میں اس کی تعریف بیان کروں گا. تو یہ وہی قاعدہ ہے, جب کسی چیز کی عظمت بڑھانی ہوتی ہے تو قریب کی چیز کو بھی دور کا اشارہ عرب میں دیا جاتا ہے. یہ وہ پوائنٹ ہے, اس لیے آپ نے وہاں پہ جب آپ پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب, یہ عظیم الشان کتاب. پھر آگے لا ریب فیہ ھدی للمتقین, پھر آگے اس کا تعارف آتا ہے کہ یہ کون سی کتاب ہے. بس ہم یہی چیزیں انشاءاللہ سیکھیں گے آہستہ آہستہ. اب ہم ابھی ہم بیسیکلی بنیادی طور پہ چیزوں کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. آج ہم نے مرکب اشاری کیا ہے, نیکسٹ جو مرکب آئے گا انشاءاللہ جو ہی وہ کمپلیٹ ہوگا تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. آپ کے سامنے بہت سارے جر کے معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. آگے جو ہی نیکسٹ ہمارا ٹاپک آئے گا اس ٹاپک کے بعد ہمارا جملہ بنیادی طور پہ کمپلیٹ ہو جائے گا, اور اس کے بعد پھر ہم اس کے ساتھ ٹیکنیکل چینجز لائیں گے, اس کو نفی بنائیں گے, اس کو مثبت بنائیں گے, اس میں تاکید کا مفہوم لائیں گے. پھر ہماری احادیث کی اور چیزیں سامنے آ جائیں گی, قرآن کی اور باتیں سامنے آئیں گی. تو بس میرے ساتھ جڑے رہیے. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم.